بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امجد لحاظ خدمت ہے۔ تو دوستو آج میں آپ کو مرچ کا اتنا بڑا پلانٹ دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ نے یوٹیوب کی دنیا میں کبھی اتنا بڑا پلانٹ نہیں دیکھا ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، میں آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گا، اس کی فرٹیلائزر، اس کا پورا پلان، اس کی سپرے، جس سے آپ کا پودا بھی اس طرح سے پشی اور زیادہ فروٹی ہوگا اور بیماریوں سے بچا رہے گا۔ انشاءاللہ آپ زمین سے بھی اس پہ زیادہ، جو اگر زمین میں لگاتے تو اتنا پھل نہیں ہوگا جتنا اس پہ ایک پودے پہ، کیونکہ اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمین میں کئی پودے لگے ہوتے ہیں، ان پہ کیئر اور ایک پودے پہ زیادہ کیئر ہوتی ہے۔ آپ بجائے 10 پودوں پہ کیئر کرنے کے یا 4 پہ کرنے کے، ایک پودے پہ بڑے پلانٹ میں لگا کے اس کی مٹی کو اچھی طرح فرٹائز کر کے اسی کی کیئر کر لیں تو آپ ایک پودے سے 10 پودوں کا فروٹ لے سکتے ہیں۔ ایک مثل بڑی مشہور ہے، کچھ دو اور کچھ لو۔ جب آپ پودے کو دو گے کچھ نہیں تو پودے سے لو گے کیا؟ تو جناب پودے کی لگاتے ہیں تو اس کی کیئر بہت ضروری ہے، ایسے ہی آرام سے پودے لگانے سے اس پہ پھل نہیں لگ جاتا۔ اور مرچ کا پودا جس نے اگا کے اس سے پھل لے لیا دوستو، سمجھ لو گارڈن کی دنیا میں وہ کامیاب ترین بندہ ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، میں نے جو ایک ڈرم لیا تھا جو 150 لیٹر کا تھا، اس کو کاٹ کے ہاف کا لیا، وہ تقریباً 80 سے 75 لیٹر کا ڈرم ہے۔ اس میں میں نے پوری پوٹنگ سوئل ڈال کے اچھی طرح اس میں پودا لگا دیا، پودا کافی بڑا ہو گیا۔ تو اب دوستو اس کا وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کے 1G کٹنگ کر دیں تاکہ اس کی سائڈوں سے جو برانچیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نکلیں اور پودا جلدی سے گروتھ کرے۔ اس کا جو اوپر کراؤن ہوتا ہے نا دوستو، اس کو کاٹ دینا ہے، مین کراؤن جو ہوتا ہے، تو اس کو 1G کٹنگ کہتے ہیں۔ اب دوستو ہم آپ کے پودوں میں یہ دیکھیں، یہ میں نے رکھے ہیں تو دکھا سکوں کہ ان ویڈز کو نہیں ہونے دینا۔ یہ ویڈز جو ہوتے ہیں، جو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں بیچ میں، ان کو نکالتے رہنا ہے۔ آپ نے مرچ کا پودا لگا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو اس کو نکال دیں، ہاں تو پھر آپ کامیاب ہیں، ورنہ تو وہ ویڈز اس کی خوراک لیتے رہیں گے۔ اب ویڈز نکال کے اچھی طرح گوڈی کر کے اس کو آپ نے آرگینک کوئی بھی ڈیکمپوز کی ہوئی کھاد ڈال کے گوڈی کر کے اس کو پانی لگا دینا ہے۔ تو اب دوستو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں 15 دن کے بعد اب پودا دیکھیں ماشاءاللہ سائڈوں سے 7 سے 8 برانچیں جو ہے نا وہ نکل کے بڑی ہو گئی ہیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ پودا کتنا پشی ہو گیا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی ہیلدی ہو گیا ہے۔ تو دوستو یہ اب جو اس کا جو نا ٹائم ہے کہ اس پشی پودے کو اب ہم نے 2G کٹنگ شروع کرنی ہے۔ اب دیکھیں اس کے پودے پہ کوئی بھی بیماری نہیں ہے، کوئی پتا خراب نہیں ہے، لش گرین ہے۔ یہ سارا سپرے اور کیئر کا کمال ہے دوستو، جو اس کو پودے کو چاہیے وہ چیزیں اس کو ملتی رہیں تو انشاءاللہ پودا بڑا ہیلدی رہتا ہے۔ اب اس کی دوستو 2G کٹنگ کریں گے۔ 2G کٹنگ اسے کہتے ہیں کہ آپ جو جتنی بھی برانچز 7-8 برانچز نکلی ہیں ان کا بھی اوپر سے جو ٹاپ کراؤن ہے نا اس کو توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے، اسے کہتے ہیں 2G کٹنگ۔ یہ اب 2G کٹنگ ہو جائے گی۔ اس طرح آپ پودے پہ 3G کٹنگ 4G کٹنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو۔ اب آپ یہ نہ گھبرائیں کہ پودا اوپر سے ایسے ہو گیا، پودا ایسے رہنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب پھر اس کو گوڈی کر کے ہم نے فرٹیلائزر دے دینی ہے تو آپ کے پودے پر دوستو ایسے ہی مرچیں لگیں گی جسے اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں ایک پودے پہ آپ کی پوری فیملی میں یہ مرچیں نہیں ختم ہوں گی، اتنی زیادہ مرچیں ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، برگد کا جیسے درخت ہوتا ہے ایسے پودا پشی ہے، کوئی پتا اس کا براؤن نہیں ہے، کوئی لیو اس کا جو ہے نا اس پہ کرل نہیں ہے، کسی پہ کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ یہ سارا کیئر کا کمال ہے۔ تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں ایسے مرچ کے پودے کے ساتھ کیئر کیسے کرنی ہے۔ آپ نے اس پہ محنت تو ہوتی ہے، اس کو فرٹیلائزر کون سی دینی ہے، اس پہ اسپرے کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں میں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن دوستو بات وہی ہے، جتنا بڑا پودا ہوگا اتنا بڑا پودا ہوگا، جتنی اس میں خوراک ہوگی اتنا ہی ماشاءاللہ وہ ہیلدی ہوگا۔ تو بیج بھی آپ کا اچھے والا ہونا چاہیے، جو آج کل ہائیبریڈ بیج آ رہے ہیں جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مرچیں حاصل ہو سکیں۔ جو بڑے سائز کے آتے ہیں وہ دیسی مرچیں ذرا چھوٹی رہ جاتی ہیں، یہ اگر محنت کرنی ہے بڑے پوٹ میں تو وہ ہائیبریڈ بیج ہونا چاہیے۔ یہ مجھے کسی دوست نے اسپیشل اس کا بیج دیے تھے، تو میں نے 2-3 پودے لگائے، ایک ہی بڑے ڈرام میں لگایا ہے۔ تو وہ جو ایک جو ہیلدی چل رہا تھا میں نے پھر ایک ہی رہنے دیا، باقی اس میں سے نکال دیے۔ لگائے تھے زیادہ پودے، 4 پودے لگائے تھے 5 سائڈوں میں، تو وہ نکال دیے تھے۔ اب دیکھیں یہ پودے پہ ماشاءاللہ پھول آ رہے ہیں اور نیچے مرچیں بھی اتنی زیادہ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ پودے کی جو ہے نا اس کے پوٹ میں خوراک وافر مقدار میں پڑی ہے۔ اب دوستو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جب آپ کا پودا 10-15 دن کا ہو جائے آپ نے لسی لے لینی ہے۔ دیکھیں یہ دیکھیں لسی آپ نے 500 ml، یہ 250 ml لسی ہے جسے چھاچھ بھی کہتے ہیں، اس کو بہت سے نام ہے، اس کے مختلف علاقوں میں مختلف نام ہے۔ مٹا بھی کہتے ہیں اسے کئی علاقوں میں، کسی علاقوں میں چھاچھ کہتے ہیں، کسی علاقوں میں لسی کہتے ہیں، اور اس کو لبن بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ آپ نے لے لینی ہے، یہ آپ نے لینا ہے۔ آپ
گاؤں میں تو عام مل جاتی ہے، شہر میں بھی آپ دہی کی بنوا کے لے سکتے ہیں، چاٹی کی لسی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب دوستو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے اس میں 1/2 لیٹر پانی لے لیا ہے بوتل میں۔ اب اس میں 1 کوارٹر جو ہے نا وہ ہم ڈال دیں گے یہ لسی ڈالنے کے بعد دوستو اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اپنے پودے کے اوپر سپرے کرنے والے ہیں۔ جب تو دوستو پودا چھوٹا ہے، ابھی اس پہ فلاور نہیں آیا، تو لسی کے خالی سپرے کر دیں۔ لیکن جب اس پہ فلاور آنے شروع ہو جائیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اس میں 1 ٹی اسپون اس کا ملا لیتے ہیں نا شہد کا، تو اس سے آپ کے پودے پہ جو مدھو مکھیاں آئیں گی، اس سے بہترین پولینیشن ہوئے گا۔ جو پولینیشن کرنے والی تتلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، مکھیاں، وہ آتی رہیں گی تو اس کی خوشبو سے۔ اور سپرے جب بھی دوستو کرنی ہے آپ نے شام کے ٹائم کرنی ہے، دن کے ٹائم نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی، ورنہ آپ کے وہ جو پھول وغیرہ ہیں ان پہ اثر ہو سکتا ہے۔ جب بھی کسی پودوں کو گارڈن میں سپرے کرتے ہیں تو شام کے ٹائم کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ آپ کوئی بھی مجھے اس کا ماشاءاللہ پورے پودے میں کوئی بھی پتا گرا ہوا یا خراب نہیں دکھائیں گے، یہ ماشاءاللہ اتنا ہیلدی ہے۔ تو کیئر ہے دوستو، سب سے بڑی بات ہے اس کی کیئر، اس کی لک آفٹر ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں نے جو فرٹیلائزر بھی، میں اس کا لنک بھی اس میں اینڈ ویڈیو میں جو اینڈ سکرین پہ دے دوں گا کہ اس کو کون کون سی فرٹیلائزر آپ دے سکتے ہیں، وہ جو میں نے بنائی ہے، اس کا بنانے کا طریقہ، اس کو کیسے وقفے سے ہر 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی فرٹیلائزر اس کو دیتے رہنا ہے۔ جب پھولوں پہ آئے تو اس کو زیادہ پوٹاشیم اور فاسفورس والی کھاد چاہیے ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ اب ہم دیکھیں دوسرا طریقہ یہ ہے، اب ہم نے 500 ml لسی لے لی، ½ لیٹر۔ اب اس میں 30 گرام جو ہے نا وہ ہم نے مسٹرڈ کیک یعنی کہ سرسوں کی کھلی ڈال دینی ہے، اور اس کو ڈال کے 3 دن کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا۔ 3 دن کے بعد اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی، یہ بالکل ڈیکمپوز ہو جائے گی۔ جب یہ ڈیکمپوز ہو جائے گی 3 دن کے بعد، تو پھر ہم اس کو اپنے پودے میں، اس میں جتنا یہ ہے، اس میں 2 حصے پانی اور ملا کے وہ اپنے پودے کی مٹی میں شامل کر دیں گے ایز اے فرٹیلائزر۔ تو دوستو جب آپ کے پودے فلاور پہ آ جائیں تو اس پہ پولینیشن، یہ سیلف پولینیشن ہوتا ہے پودا یہ بھی، لیکن اس پہ اگر آپ شہد تھوڑا ملا کے سپرے کرتے ہیں تو آپ کے پودے پہ مدھو مکھیاں زیادہ آئیں گی، جس سے آپ کے پودے پہ زیادہ سے زیادہ فلاور آئیں گے اور ہر فلاور میں سے فروٹ بنے گا۔ تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے ایک ہی پودے سے 10 پودوں کا فروٹ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا پاؤٹ کا سائز، اس کی فرٹیلائزر، اس کی 3G 1G 2G کٹنگ، اور اس کا جو ہے نا جو پورا پلان کیئر کر کے آپ زیادہ سے زیادہ پھل لے سکتے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دینا۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اور آل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کی اطلاع آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سب دوستوں کو اللہ حافظ۔